اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر اور بلند آواز سے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و صلوات کے بعد میرے عزیز دوستو اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر کسی بزرگ سے کسی شخص نے پوچھا حضور جی تو بابا جی نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا بیٹا اگر تمہیں اگلی نماز کی توفیق مل جاتی ہے تو سمجھ لینا تمہاری پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ ہماری اس تھوڑی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ ہمارا حسن ظن ہے، بلکہ یقین ظن ہے، یقین گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس کا خود فرمان عالی شان ہے، حدیث قدسی ہے، مفہوم ہے کہ میری اس ذکر کی محفل میں کوئی بھی بدبخت نہیں رہتا، بلکہ میرے اس ذکر کی محفل کی برکت سے خوش بخت بن جاتا ہے۔ اگر مقدر میں اس کی بدبختی لکھی گئی ہو پھر بھی اس محفل کی برکت سے اس کو خوش بخت لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر تقدیر مبرم میں اس کو بدبخت لکھا گیا ہو تو اگر وہ کسی وجہ سے اپنی مرضی سے یا اچانک اللہ کے ذکر کی محفل میں آ جائے تو وہ بدبخت نہیں رہتا، جب اٹھتا ہے تو اس کو خوش بخت لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ تو ایسی باسعادت محفلیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، محبتیں بانٹی جاتی ہیں، تو اس میں ضرور شرکت فرمایا کریں اور ناغہ نہ کیا کریں، کیونکہ جس طرح ہمارے جسم کو صبح دوپہر شام غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی اس غذا کی ضرورت ہوتی ہے، کہ روح کی غذا اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہے۔ میرے دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر کہیں جا رہے تھے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا، کوئی بات کی حضور سے، عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یا عمر، کیا فرمایا؟ لا یا عمر، نہیں اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک کہ میں تجھے تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ میرے آقا علیہ السلام شگفتہ کلام ہوتا تھا،
تو اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت چینج ہوئی، فوراً ہی بول پڑے یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنی جان تو کیا کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو شدت ہے وہ ایمان کی کاملیت کی علامت ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب ہمیں حضور علیہ السلام سے اپنے ہر رشتے سے زیادہ پیار ہوگا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث شریف میں یہ واقعہ نقل ہے۔ دوسرا جو حدیث شریف ہے صحیح مسلم میں، بلکہ یہ متفقہ علیہ حدیث ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مفہوم اس طرح ہے، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے والدین، اس کی اولاد، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں سارے رشتے اس میں آتے ہیں۔ جنگ احد کا واقعہ ہے، ایک جب میرے آقا علیہ السلام کے شہید ہونے کی افواہ پھیلی تو ایک صحابیہ عاشق رسول اضطرار میں، بے چینی میں، میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے، بھاگی اپنے خیمے سے۔ اس کے 4 رشتہ دار اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، شامل تھے، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا بھائی اور چوتھا ایک رشتہ دار تھا، باپ، بیٹا، بھائی اور شوہر، چاروں اس جنگ میں شریک تھے اور وہ شہید ہو چکے تھے، اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ لیکن آقا علیہ السلام کے جب شہید ہونے کی خبر افواہ پھیلی تو اس نے سنی، خیمے سے بڑی تیزی سے نکلی کہ آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے، نکلی، سامنے باپ کی لاش نظر آئی، گزرتی گئی، بیٹے کی لاش نظر آئی، گزرتی گئی، شوہر کی لاش نظر آئی، گزرتی گئی، بھائی کی لاش نظر آئی، اس نے پرواہ نہیں کی۔ آگے جا کر صحابی ملے، اس سے پوچھا میرے آقا کا کیا حال ہے؟ صحابی نے بتایا کہ آقا تو صحیح سلامت ہیں۔ تو کہتی ہے نہیں، جب تک اپنے آقا کو دیکھوں گی نہیں مجھے چین نہیں آئے گا۔ آقا خیمہ میں تشریف فرما تھے، دوڑی خیمے کی طرف، جب خیمے کے قریب پہنچی اور پردہ ہٹا کر سرکار کی زیارت کی تو پھر کہتی ہے یا رسول اللہ عز و جل اگر آپ سلامت ہیں تو کوئی مصیبت آئی ہی نہیں، ساری مصیبتیں ہیچ ہیں اگر آپ سلامت ہیں۔ تو صحابہ کرام یا صحابیات نے تو مثال پیدا کر دی عشق رسول کی، سارے رشتوں سے زیادہ حضور سے پیار کیا، اور آج ہم حضور کی خاطر حضور کی سنت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آپ نے ساری زندگی عشق رسول میں گزار دی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے زیادہ نرم دل کوئی نہیں تھا، یعنی کہ اتنے آپ رحم دل تھے، کبھی آپ کی زبان پر غصہ، آپ کی زبان پر کوئی ایسے الفاظ، سختی کے الفاظ نہیں دیکھے، غصہ نہیں دیکھا۔ لیکن ایک دفعہ آپ کے والد ابو قحافہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور یہ ہو نہیں سکتا، ہم صدیق اکبر کی طبیعت کو جانتے ہیں، بڑی نرم مزاج ہیں، اور وہ والد کو تھپڑ ماریں گے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا، ہم یقین نہیں کر سکتے۔ تو میرے آقا نے صدیق اکبر کو بلا بھیجا، پوچھا اے صدیق تمہارا والد شکایت لے کر آیا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، میری طبیعت میں اگر نرمی ہے، اس میں کوئی سختی نہیں ہے، میں رحم دل ہوں تو میں اپنی ذات کے لیے ہوں، لیکن آپ کی ذات پر میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے والد ہیں لیکن انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا، یہ تو شکر کریں میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی ورنہ میں ان کی گردن کاٹ دیتا۔ ایسا عشق رسول، حضور کی خاطر والد کی پرواہ نہیں کی، تھپڑ رسید کر دیا۔ میرے آقا کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں 4 ان کے رشتے صحابیہ کے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب ایک انسانی فطرت بھی ہے، گھر میں اگر میت ہو تو بندہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن کیا تھا، حضور نے ایسا فیض دیا صحابہ کو اور صحابیات کو کہ تمام رشتوں سے زیادہ حضور ان کو پیارے ہو گئے۔ آج ہم نے حضور سے تعلق نہیں بنایا جس کی وجہ سے ہمیں دنیا سے زیادہ پیار ہے یا دنیاوی رشتوں سے زیادہ پیار ہے۔ آج ہمارا ایک دوست جو آ جائے، ہم دوست کے ساتھ گپے لگانے میں ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ نماز چھوڑیں گے تو گنبد خضرا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرے گی کہ میرا امتی نماز چھوڑ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ایسی ایک پیر جماعت علی شاہ سے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے دور میں جب پاکستان بن رہا تھا، ان کا بہت بڑا کردار ہے، ہمارے مشائخ اہل سنت کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو جگہ جگہ تقریریں ہوتی تھیں، تو ایک جلسے میں تقریر ہوئی کہ پاکستان میں ہم نظام مصطفیٰ قائم کریں گے، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے، کہ اس وقت بھی پاکستان بننے کا مقصد یہی تھا۔ اب انہوں نے اور چیزیں درمیان میں ڈال دی ہیں، جمہوریت اور یہ وہ، لیکن پاکستان بننے کا جو مقصد تھا وہ نظام مصطفیٰ قائم کرنا تھا، جو آج ہماری تحریک لبیک پاکستان کا ہے۔ ان کا بھی یہ مقصد ہے کہ انشاءاللہ آ کر تحریک نظام مصطفیٰ قائم کریں گے۔ تو یہ تقریریں ہو رہی تھیں، تو ہندوؤں کو جب پتہ چلا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہونا ہے، انہوں نے بھی جلسے شروع کر دیے پاکستان کے مخالفت میں۔ ایک جلسہ ہو رہا تھا اسٹیج پر، بڑے ہندو سارے اکٹھے تھے، پاکستان کی مخالفت میں جلسہ ہو رہا تھا۔ اب جو ہندو تقریر کر رہا تھا اسٹیج پر کھڑے ہو کر، اس نے کہا کہ لو جی نعوذ باللہ، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے کر آئیں گے، اس میں تو معاذ اللہ زیادتی ہی زیادتی ہے، ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی بات کی اس نے، حضور کے دین کی گستاخی کر رہا ہے، اسلام کی شعائر کی گستاخی کر رہا ہے۔ اس سٹیج کے ساتھ ایک کسائی کی دکان تھی، تو اس کے کسائی کے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ اب غیرت اسلامی دیکھیں، حمیت دیکھیں، کتنی غیرت ہوتی تھی مسلمان۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا مزدور آدمی ہوں، گوشت بیچتا ہوں، میں گھر چلا جاؤں گا، میرے بچے ہیں۔ اس نے یہ نہیں سوچا، اس نے کہا میرے آقا کی شان میں گستاخی، یہ جرت کیسی ہوئی؟ وہ پیچھے سے آیا اسٹیج سے، اپنا اس کا جو ڈنڈکا تھا نا وہ لے کر آیا، پیچھے سے آیا، کسی نے نہیں روکا۔ وہ کہنا یہ تو ملنگ آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کسی نے اس کو نہیں روکا۔ وہ اسٹیج کو پیچھے سے آیا، جو تقریر کر رہا تھا نا اس کے سر پر ایسے زور سے وہ ڈنڈا مارا کہ وہ اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ پولیس پکڑ کر لے گئی، جیل میں چلا گیا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کو پتہ چلا تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے جیل میں ملنے گیا۔ میں نے پہلی بات یہ کی، اے بندہ خدا، نہ تو کوئی شریعت کو جانتا ہے، نہ علم کو جانتا ہے، نہ علم فقہ کو جانتا ہے، تو نے اتنا بڑا کام کیسے کر دیا؟ اتنی بڑی سعادت والا کام کیسے کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میری غلطی ہے، میں شعائر اسلام کی پابندی مجھ میں نہیں تھی تو یہ اس میں میری غلطی ہے، لیکن شاہ جی ایک بات تو ہے، میں حضور کا غدار تو نہیں، یہ میں کیسے برداشت کر لیتا؟ میرے آقا کی شان میں گستاخی ہوتی رہے اور میں چپ چاپ بیٹھا رہوں۔ تو مسلمان جتنا بھی بے عمل ہو، اس کے دل میں محبت رسول
ناموس رسالت کی جو جذبہ ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ پھر جو عاشق ہوتا ہے، صحیح معنی میں عاشق ہوتا ہے، وہ کسی رشتے کی پرواہ نہیں کرتا، کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا حضور کی خاطر۔ اس نے کب پرواہ کی کہ جیل جا رہا ہوں یا جو اس میں پتہ کتنا عرصہ رہنا، مجھے پھانسی لگ جائے گی، میرے پیچھے بچوں کا کیا ہوگا، اس نے تو نہیں سوچا، کیونکہ معاملہ جو حضور کا تھا۔ جب معاملہ حضور کا ہو، ہر چیز چھوڑ دی جائے، تو پھر اللہ اور رسول اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں جاتے ہیں، جنت کے اعلیٰ درجوں میں جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے محبت عین ایمان ہے، اور حضور سے جڑی ہر نسبت سے ہمیں پیار کرنا ہے، ہر نسبت سے۔ حضور کی سیرت سے ہمیں پیار کرنا ہے، حضور کی سیرت سے ہمیں پیار ہے، حضور کے فرمان سے بھی ہمیں پیار کرنا ہے۔ اگر حضور سے محبت ہے، اس کی دلیل یہی ہے کہ ہم ان کے فرمان پر بھی عمل کریں۔ حضور کی آل سے بھی پیار کرنا ہے، حضور سے بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے محبوب تیرے شہر مکہ کی قسم ہے۔ حضور کے شہر مدینہ کی سے پیار کرنا ہے، جس سے حضور کو بھی پیار تھا۔ شہر مکہ میں آپ 53 سال رہے، لیکن شہر مدینہ میں تو اب تک قیام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور اعلیٰ عرفہ زندگی کے ساتھ، اعلیٰ شان کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس مدینے سے پیار کرنا ہے، مدینے کی گلی کوچوں سے پیار کرنا ہے، اس گلی کوچوں سے جس سے آپ گزر جاتے تو اس گلی میں آپ کی خوشبو مہک جاتی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے حضور کو تلاش کرنا ہو تو موبائل تو نہیں ہوتے تھے، تو ہم پتہ چلتا کہ حضور ادھر تشریف لے گئے ہیں، حضور کی خوشبو سونگھ کر اس جگہ جہاں پہ حضور تشریف فرمائے وہاں پر پہنچ جاتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ کسی یتیم کے ہاتھ پر سر پھیرا، اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، اس کے سر سے خوشبو آنے لگی، اور کہتے ہیں کہ جب تک وہ حیات رہے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بزرگ ہوئے، لیکن ان کے سر سے پھر بھی خوشبو آتی تھی، ان کے سر سے پھر بھی خوشبو آتی تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے، کوئی خوشبو تو عنایت فرما دیں۔ آپ نے کہا ایک شیشی لے آؤ، ایک لکڑی بھی لے آؤ۔ آپ نے اپنے بازو مبارک سے جو پسینہ تھا وہ ایسے نکال کر شیشی میں بھر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ، شب عروسی یہ اس کو اپنی بیٹی کو لگوا دینا۔ تو وہ لے گیا، شادی والے دن اس نے، بیٹی نے وہ خوشبو لگائی، وہ خوشبو لگانے کی دیر تھی، پورے مدینے میں خوشبو پھیل گئی، پورے مدینے میں خوشبو پھیل گئی۔ لوگ پوچھتے تھے یہ عطر کہاں سے لایا ہے، تو وہ کہتا یہ عطر نہیں ہے، میرے آقا کا پسینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ گھر، خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا۔ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ اس صحابیہ جس کی شادی ہوئی تھی، اس کی نسل کے جو بچے ہیں نا، ان میں سے بھی حضور کی خوشبو مہک آتی ہے۔ ایسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو مدینے کی گلی کوچوں سے ہم نے پیار کرنا ہے، مدینے کے در و دیوار سے پیار کرنا ہے، اور مدینے میں جو تکلیف آئے، اس سے جو زخم ملے، اس سے بھی پیار کرنا ہے۔ مدینے کے بخار سے بھی ہمیں پیار ہے، مدینے میں جو بخار آئے تو اس سے بھی پیار کرنا ہے۔ ہم نے تو حضور سے جڑی ہر نسبت سے پیار کرنا ہے۔ جو اللہ والے ہیں وہ بھی تو حضور سے نسبت رکھتے ہیں، اولیاء متقین، یہ تو اللہ اور اس کے محبوب کے پیارے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان علی شان ہے، حدیث قدسی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیار کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے، کہتا ہے جبریل آ جاؤ۔ جبریل حاضر ہوتا ہے، جی یا رب۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جبریل میں فلاں شخص سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ میں فلاں شخص سے پیار کرتا ہوں۔ جبریل کا عرض کرتا ہے یا باری تعالیٰ میرے لیے اور کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو بھی اس سے پیار کر، جا کے فرشتوں میں منادی کرا دے کہ سارے اس سے پیار کریں۔ پھر جا کر مخلوق کو جا کر بتا دے، مخلوق کے دل میں میرے اس دوست کی محبت ڈال دے، میرے اس
دوست کی محبت ڈال دے تو جبریل علیہ السلام جاتے ہیں، پہلے منادی کراتے ہیں ملائکہ میں، پھر جا کر مخلوق کے دل میں اس شخص کی، اس اللہ کے ولی کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ جو محبت ہمیں اولیاء سے پیدا ہوتی ہے، تو یہ اللہ عز و جل آسمان سے فرشتے یہ محبت لے کر مخلوق کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک برتن ہو نا، گندا برتن ہو، اس میں پانی کوئی نہیں ڈالے گا۔ اب اگر گندے برتن میں ہم پانی پینے والا نہیں ڈالتے تو اگر دل گندا ہو تو کیا اللہ عز و جل اپنے محبوب کی محبت اس میں ڈالے گا؟ جب گندے برتن میں پانی نہیں ڈالا جاتا تو گندے دل میں حضور کی محبت کیسے ڈالے گا؟ اور جس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، جس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، کئی لوگ اس کی مخالفت کرنے والے آ جائیں، اس محبت کو نہیں نکال سکتے جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہے۔ ہمارے مشائخ دیکھیں، حضور داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، ٹھیک ہے، حضور غوث اعظم سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھیں، اجمیر شریف میں جائیں تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، ان کے مزارات پہ جائیں، ساری مخلوق ان کے پاس آتی ہے محبت میں، دوڑی چلی آتی ہے، اپنے من کی مرادیں بھی پاتے ہیں، اور ان کی محبت میں اصال ثواب بھی ہوتا ہے، محفلیں بھی منعقد کراتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی ہے اپنے دوستوں کی۔ یہ حدیث شریف کا پریکٹیکل میں آپ نے بتایا ہے۔ یہ جو حدیث شریف ہے کہ اللہ مخلوق میں محبت ڈال دیتا ہے، یہ دیکھ لیں گا ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے حضور غوث اعظم سرکار کی، چاہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پاک کی، یا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری پاک ہوں، یا حضرت خواجہ شاہ سلمان توسوی پاک ہوں، یا خواجہ غلام فرید سرکار ہوں، یا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک، دیگر اولیاء الزام ہوں، یا ہمارے خواجگان موسیٰ شریف ہوں، تو کیسی ہمارے دلوں میں محبت، یہ اللہ ڈال دیتا ہے، یہ اللہ ڈالتا ہے۔ محبت جو ہے نا، ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا، محبت کرو، محبت ہے، یہ ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا، تو محبت خود بخود آتی ہے مخلوق کے دل میں۔ آپ کے دل میں جو محبت آئے گی، میری محبت آئے گی، تو اللہ ڈالے گا تو آئے گی۔ جب میں کہتا رہوں مجھ سے پیار کرو، مجھ سے پیار کرو، تو یہ پیار تو نہیں ہے۔ یہ پیار تو، یا تو میرے عمل ایسے ہوں گے کہ خود بخود آپ کو مجھ سے پیار ہو جائے گا، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس وقت تک محبت تو نہیں ہو سکتی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ حضور علیہ السلام کی سے جڑی ہر نسبت سے ہمیں پیار ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے عیوب کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، دوسروں پر تنقید نہیں کرنی۔ جب ہم اپنے عیبوں پر نظر ڈالیں گے تو تب ہی ہماری اصلاح ہوگی، ورنہ اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے سوچیں تو یہ بہت بڑی سعادت والی بات ہے۔ اگر ہم اپنے عیوب پر نظر ڈالیں، عیب پر نظر ڈالیں، ہمیں اپنے اندر کوئی عیب نظر آئے گا تو تب ہی اصلاح ہوگی نا۔ جب ہم اپنے عیب پر نظر ڈالیں گے ہی نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر یہ غلطی ہے؟ ہم دوسروں کو تو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، خود مصلح بن جاتے ہیں، اصلاح کرانے والے، لیکن اپنے عیبوں پر نظر نہیں ڈالتے، پھر ہماری اصلاح نہیں ہوتی، وہ ہمارا نفس ہے وہیں کا وہیں ٹھہرا رہتا ہے۔ جب اپنے عیوب پر نظر پڑتی ہے تو اصلاح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، نفس امارہ سے پھر آگے بڑھتا ہے۔ نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ یہ ہے کہ وہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ قرآن پاک میں ہے کہ یہ نفس تو، یہ امارہ تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ جب ہم عیوب پر نظر ڈالیں گے تو ہم اصلاح کرتے جائیں گے۔ میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں کہوں گا یار جھوٹ بری بات ہے، بڑی بری بات ہے، اس کو نہیں بولنا چاہیے، تو میں کوشش کروں گا اپنی اصلاح کی، ہر بات میں اپنی توجہ رکھوں گا، سیکورٹی گارڈ رکھ دوں گا کہ بھئی میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، چاہے جو کچھ ہو جائے، میں اللہ رسول کی خاطر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پھر ایسا ایسا وہ میری اصلاح ہوتی جائے گی، جھوٹ میری زندگی سے ختم ہو جائے گا، سچ آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر یہ اس طرح عیوب جب ختم ہوتے ہیں، نفس امارہ سے بندہ پھر نفس لوامہ میں آتا ہے۔ نفس لوامہ درمیانی درجہ ہے، ابھی پوری اصلاح نہیں ہوئی ہوتی،
پوری اصلاح نہیں ہوئی ہوتی، لیکن شرمندگی ہوتی ہے اس شخص کو. جو نفس امارہ ہے اس کو شرمندگی نہیں ہوگی، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر دے گا لیکن اس کو شرمندگی نہیں ہوگی، توبہ نہیں کرے گا. لیکن جب شرمندگی اور توبہ پہ آئے گا پھر نفس لوامہ بن جائے گا. یہ نفس اللہ کو پسند ہے. گناہ، میں بار بار کہتا ہوں، گناہ ہلاکت نہیں ہے، لیکن گناہ پر ہمیشگی اختیار کرنا، اس میں دوام آ جانا، یا اس پر ندامت نہ آنا، شرمندگی نہ آنا، توبہ نہ کرنا، یہ ہلاکت خیز ہے. یہ ہلاکت خیز ہے. اس لیے تو نفس لوامہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ یہ بندہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے لیکن فوراً توبہ کر دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ بچوں. پھر جب یہ ندامت اور پریشانی سے آگے بڑھتا ہے، ہر دفعہ ندامت، پریشانی، پھر اصل ضمیر بھی اس کو کرتا ہے کہ ملامت کرتا ہے کہ تو بار بار توبہ کر رہا ہے، بار بار گناہ کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی. یہ ضمیر اس کے اندر کہتا ہے. پھر وہ نفس لوامہ سے نفس ملہمہ کی طرف آ جاتا ہے. نفس ملہمہ کیا ہے؟ نفس ملہمہ یہ ہے کہ پھر نفس اس کو اچھی الہام دینا شروع کر دیتا ہے. آپ کے اندر سے الہام آئے گا، بھائی یہ نماز پڑھ لے، بھائی اٹھ یہ قرآن پاک کی تلاوت کر، اٹھ اپنے بھائی کی مدد کر، اٹھ عیادت کے لیے جا، اٹھ تو نماز جنازہ پڑھ کے آ، تو اٹھ لوگوں کی خدمت، اصلاح کے لیے کوشش کر، اپنی بھی اصلاح کر. یا جس وقت کوئی برائی سامنے آئے گی، جو جھوٹ بولنا چاہے گا، دھوکہ دینا چاہے گا، فوراً کہے گا نہیں یہ اللہ ناراض ہوگا. تو اس طرح کے الہام آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ نفس ملہمہ ہے. یہ نفس ملہمہ جب اس پر وہ بندہ قابو ہو جاتا ہے نا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ الہام پر غور کریں گے، یہ رحمانی ہے، یہ نفسانی ہے، تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر وہ آگے جاتا ہے نفس مطمئنہ میں. نفس مطمئنہ میں جب وہ آتا ہے تو اس کا رشتہ تب پہلی بار اللہ کی ذات سے جڑتا ہے. پھر زمین ادھر کی ادھر ہو جائے، ہر چیز ٹوٹ جائے، نفس مطمئنہ والے انسان کا رشتہ اللہ سے نہیں ٹوٹتا. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اللہ والے ہوتے ہیں. یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے. جب وہ نفس مطمئنہ میں داخل ہوتا ہے تو ولایت کی پہلی سیڑھی پا لیتا ہے، اس کا رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے. تو ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ اپنے عیبوں پر نظر رکھنی شروع کی تھی. تو ہم نفس مطمئنہ تک پہنچے، یعنی کہ ولایت کی پہلی سیڑھی پر پہنچے. وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے لیے نابینا بن جا، اپنے لیے بینا بن جا. دوسروں کی غلطی کو آنکھیں بند کر لے، وہ جانے اس کا رب جانے. کرامن کاتبین تو لکھ رہے ہیں، تجھے کیا پرواہ ہے؟ تو اس کے عیب کھولتے جا رہا ہے، لوگوں کو بتاتے جا رہا ہے کہ فلاں شخص یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں کرپٹ ہے، فلاں سیاستدان کرپٹ ہے، فلاں یہ ہے. سیاستدانوں کی غیبتیں کر کر کے اپنے ساری نیکیاں اس میں ڈالتے جا رہے ہیں. تو ہمیں کیا؟ ہم تو اس کی ہدایت کی دعا کریں جیسے اللہ والوں کا طریقہ ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بتایا نہیں تھا کہ اللہ والے بیٹھے تھے، 20 نوجوان ناچ گانے کی محفل چل رہی تھی، تو اس کے مریدین آگے کہنے لگے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور بد دعا کریں ان کے لیے، یہ تو ان کو شرم نہیں آتی، اللہ والے کی بھی قدر نہیں ہے، ان کا لحاظ نہیں ہے. تو آپ نے آج کے لیے دعا اٹھایا، عرض کی یا باری تعالیٰ جس طرح یہ یہاں پہ خوش ہیں، ان کو جنت میں بھی ایسی خوشی عطا فرما. یار اتنا بڑا ان کا دل ہوتا ہے کہ دوسروں کے رویے پر، برے رویے پر اتنی بڑی دعا، اتنی بڑی مرتبہ دے دیتے ہیں. مرید حیران ہوئے، حضور یہ کیا؟ ہم تو چاہ رہے تھے آپ ان کے لیے بد دعا کرتے، یہ غرق ہو جاتے سمندر میں، آپ نے دعائیں کر دی جنت کی، یہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ یہ تو ایسے بری محفلوں کے لوگ ہیں. تو آپ نے فرمایا جنت میں تو وہی جائے گا جو توبہ کرے گا. اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے گا تو پھر جنت میں جائیں گے نا. میں نے دعا اس لیے کی ہے یا اللہ جنت میں بھی اسی طرح ان کو خوش رکھ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو توبہ کی توفیق مل جائے. تو اپنے لیے، دوسروں کے لیے نابینا بن جا، دوسروں کے عیب نہ دیکھ، اپنے لیے بینا بن جا، اپنے عیوب کو دیکھ. وہ کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. پڑی جب اپنے گناہوں پر نظر، نگاہ میں کوئی خطا کار نہ رہا. جب ہم اپنے گناہوں پر نظر رکھیں گے نا، پھر ہمیں کوئی خطا کار نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہمیں اپنے گناہوں پر یقین ہے. یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے.
دوسروں کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے بھی اس نے یہ گناہ کیا، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے بھی اس نے یہ گناہ کیا، تو پھر ہم کیسے اس کو خطا؟ اصل میں مجموعی طور پر جو ہے نا زوال آ چکا ہے، مجموعی طور پر سیاست میں زوال۔ پہلے لوگ اچھے ہوا کرتے تھے، لوگ کی خدمت کے لیے سیاست میں آتے تھے، جیسے پیر جماعت علی شاہ صاحب دیکھ لیں، آپ نے خدمت خلق کے لیے کام کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، علامہ اقبال سے کو دیکھ لیں، تاجروں کو دیکھ لیں، یہ بھی ایماندار ہوتے تھے، ان میں بھی زوال آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں ملاوٹ عام ہے۔ پہلے کے تاجر کیسے ہوتے تھے؟ ایک گاہک آیا کسی تاجر کے پاس، نے کہا حضور یہ کپڑا چاہیے مجھے بڑی کافی مقدار میں، یہ آپ کے پاس ہے فلاں کپڑا؟ تو تاجر نے کہا ہاں بالکل ہے، اسی کوالٹی کا ہے، لیکن میں دوں گا نہیں۔ اس نے کہا حضور کیوں نہیں دیں گے؟ اس نے کہا چلو ایسا کرو، یہی کپڑا اسی کوالٹی میں اس سے بھی کم قیمت پر یا اسی قیمت پر تمہیں سامنے والی دکان سے مل جائے گا۔ اس نے کہا آپ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے لیکن میں نہیں دیتا۔ میں اس لیے نہیں دیتا کہ آج میری بکری سارا دن بہت زیادہ ہوئی ہے، میرے پاس گاہک آتے رہے، میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی گاہک نہیں آیا، تو ایسا کر تو اس کے پاس چلا جاتا، تو اس کی دل جوئی ہو جائے گی، کپڑا تو تجھے ویسے لینا ہے، مجھ سے بھی لینا ہے، اس سے بھی لینا ہے۔ تو بڑا حیران ہوا شخص، دیکھیں یہ مطلب احترام مسلم تھا جو تاجر اس طرح کے ایمان ان کے اندر ہوتا تھا کہ اپنے بھائی کا خیال رکھتے تھے۔ تو درود پاک پڑھیں، الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو یہ اولیاء جو صالحین ہیں یہ بھی حضور سے نسبت ہیں، ان سے بھی ہمیں پیار کرنا ہے۔ پھر علماء صالحین جو علماء متقین علماء ہیں ان سے بھی ہمیں پیار کرنا ہے۔ میں کہہ رہا تھا مجموعی طور پر زوال آیا ہے، سیاست میں آیا ہے، تاجر میں آیا ہے، تو مشائخ کی جو اولادیں ہیں ان میں بھی زوال آیا ہے، جو عالم ہیں ان میں بھی زوال آیا ہے، تو سب میں مجموعی طور پر آیا ہے۔ لیکن ہم نے جو مشائخ ہیں یا علماء ہیں ان پر تنقید نہیں کرنی، ان پر تنقید ہمیں حق نہیں ہے، کیونکہ اگر آج اللہ رسول کی آواز کانوں میں ہمارے گونج رہی ہے نا تو یہ علماء اور مشائخ کی برکت ہے، یہ ان کی برکت سے ہے، چاہے جیسے بھی ہیں نا، تو ان کی برکت کی وجہ سے ان کی جو علم کی وجہ سے آج اللہ رسول کی آواز کان میں گونج رہی ہے۔ ان پر ہم نے تنقید نہیں کرنی بلکہ ان سے پیار کرنا ہے۔ پھر میرے دوستو جب کوئی کسی کا گلہ کرتا ہے نا تو وہ غیبت بن جاتی ہے اس کی غیر موجودگی میں۔ میرے آقا نے فرمایا غیبت کی سزا یہ ہے کہ آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے جب وہ غیبت کرتا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ ذرا آسان سی تعریف میں سمجھا دوں کہ جب میں ذکر کر رہا ہوں، دو بندے بیٹھے ہیں، تیسرے کا ذکر کر رہے ہیں، اس طرح کا ذکر، اس طرح کی بات کہ جو اگر اس کی موجودگی میں کی جائے اس کو بری لگے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ فرض کیا وہ کالا ہے تو ہم دونوں بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ کالا، ہم اس کے سامنے کہیں گے، وہ ناراض ہو جائے گا، مجھے کالا کیوں کہا ہے؟ اس کے اگر ناراض نہیں بھی ہوگا تو دل میں اس کو افسوس ہوگا، یا دیکھو یار مجھے کالا کہہ رہے ہیں۔ یا کوئی چھوٹے قد کا ہے تو اس کو ٹھنگا یا لنڈا کہہ دینا، یا اس کی کسی عیب جوئی کو کوئی بھی ایسی بات کر دینا کہ اس کے سامنے کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اس کی سزا یہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ عیب اس میں موجود ہو پھر بات کریں؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اس کی عیب موجود ہے پھر یہی تو غیبت ہے، ورنہ اگر اس میں عیب وہ موجود نہیں ہے پھر آپ وہ بات کرتے ہو یہ تو بہتان ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی جو عیب نہیں ہے اس میں پھر ہم اس میں عیب نکالتے ہیں، یہ تو بہتان بن جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا مفہوم فرمایا ارشاد فرمایا کہ ولا تجسسوا ولا تحسسوا، نہ کسی کے عیب بیان کرو نہ کسی میں عیب تلاش کرو، نہ بیان کرو نہ تلاش کرو۔ جو اگلا جو ایک زوال آیا ہے بڑا ہی افسوسناک مقام آج کے دور کے حوالے سے، جو پچھلے دور میں ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنے جو آباء و اجداد کو دیکھا وہ کام کرتے جو آج ختم ہو چکا ہے، وہ تہجد نہ پڑھنے کا زوال ہے۔ پہلے لوگ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے اور تہجد میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، آج وہ ختم ہو چکا ہے۔
کیوں کہ 12-1 بجے تک 2 بجے تک تو موبائل چلتے ہیں، پھر اس کے بعد جو سونا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آنکھ کھلتی ہے جب سورج سوا نیزے پر ہوتا ہے۔ تہجد کہاں سے؟ فجر نہیں ملتی تو تہجد اس کو کہاں ملے گی؟ تہجد تو اس وقت ملے گی جب وہ عشاء کے بعد سو جائے گا، پھر اس کی آنکھ کھلے گی 2 بجے 2:30 بجے، جس طرح بزرگ اٹھا کرتے تھے۔ اس تہجد پڑھے گا، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرے گا، روئے گا، گریہ زاری کرے گا، پھر جو مانگے گا اس کو ملے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ، تو اس سے وہاں سے آواز آئے گی، جی میرا بندہ، آواز آئے گی۔ جو مناجات کرتے تھے تو وہ رب سے ملاقاتیں کرتے تھے، آج وہ راتیں بھی نہیں رہیں، وہ مناجاتیں بھی نہیں رہیں، تو وہ ملاقاتیں بھی نہیں رہیں، تو وہ ملاقاتیں بھی ختم ہو گئی۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے، والد صاحب ہمارے وہ بھی اس طرح میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ رات کو وہ چاند ستارے ہیں نا، اس کو دیکھ کر یہاں پر آ گئے ہیں، 2:30 کا ٹائم ہو گیا، گھڑی بھی نہیں دیکھتے تھے، اسی وقت اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے۔ میرے ایک دوست کے والد صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا، میرے والد صاحب جو ہے نا وہ اٹھتے اور تہجد میں ابھی مطلب وضو کر کے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں، وہ ہر وقت آنسو، اس کی آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، چاہے وہ نماز میں ہیں، چاہے وہ اٹھے ہوئے ہیں وضو کر رہے ہیں۔ تہجد کے وقت جب اٹھے ہیں، ان کی آنکھ سے آنسو شروع ہو جاتے تھے جب تک وہ سوتے نہیں تھے۔ اور ان کے وصال کا جب وقت آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایسی رم جھم بارش شروع ہوئی جو قبر میں بھی، اس کی قبر میں بھی تر ہو گئی تھی، ایسی رم جھم بارش شروع ہوئی، اللہ کی رحمت کی جھڑی لگ گئی۔ تو یہ تو لوگوں کا کیسے انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا تھا نا، انہوں نے اللہ کو تہجد میں اٹھ کر راضی کر لیا تھا، اپنی اصلاح کر لی تھی۔ اب یاد رکھیں میری ایک بات، جو سالکین ہیں، جو فقیر ہیں، جب تک وہ تہجد نہیں پڑھے گا اس کا سفر کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ مل جائے، جب تک وہ تہجد نہیں پڑھے گا، تہجد میں اٹھے گا نہیں، گریہ زاری نہیں کرے گا، تب تک اس کو اللہ مل ہی نہیں سکتا۔ جا کے دیکھ لیں، جا کے جس مرضی کتاب سے دیکھ لیں، یہ فقیر کا وجدان ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ والوں نے شب راتیں گزاری ہیں، ساری راتیں گزاری ہیں۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا السلام علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا باری تعالیٰ تیری رات بہت چھوٹی ہے، میں ایک سجدے میں ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے سامنے راتیں چھوٹی نظر آتی ہیں ان کو اللہ کی عبادت کے سامنے۔ آج ہمیں راتیں بڑی نظر آتی ہیں۔ آج ہم نے وہ راتوں میں 5 منٹ کے لیے نہیں اٹھ سکتے، ہم 5 منٹ کے لیے بھی باوضو ہو کر سوئیں، باوضو ہو کر سوئیں گے، جب جس وقت بھی آنکھ کھلے کوئی بھی دعا مانگے اللہ قبول فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ زوال جو ہے نا، یہ اجتماعی زوال آیا ہے، یہ اللہ کے والوں کی محفل میں آنے سے نا یہ زوال ختم ہو سکتا ہے۔ یا ہمارے چشمے سوکھ گئے ہیں، چشمے ہمارے، ہم صحرا بن گئے ہیں، ریت خشک۔ ہم یہ جو تر کیسے ہوں گے؟ یہ اللہ کے ذکر سے تر ہوں گے۔ جو درد کی جو لو ہے نا، اللہ سے جو محبت کی جو لو ہے، وہ جب جلے گی یہ ہمارے چشمے تر ہوں گے۔ تو تہجد میں اٹھیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، حضور سے جڑی ہر نسبت سے پیار کریں، دوسروں پر تنقید کو چھوڑ دیں، اپنے عیبوں پر نظر کریں، نفس مطمئنہ حاصل ہوگا، غیبت کرنا چھوڑ دیں، بہتان باندھنا چھوڑ دیں، دوسرے بھائی کا احترام کریں، اپنے جیسا بھی ہے، آپ سے کیڈر میں بہت چھوٹا ہے، آپ بڑے آفیسر لیول کے ہیں، کیڈر میں آپ کا بہت چھوٹا ہے، لیکن آپ اس کو بھی آپ کہہ کر بلائیں، اس کا احترام کریں۔ تو یہ چیزیں ہوں گی، یہ ساری اصلاح ہوگی، تو پھر ہم رائے سلوک کے مسافر بنیں گے۔ کافی ٹائم لے لیا آپ کا۔